أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں اللہ پاک نے 2 سابقہ امتوں کا تذکرہ فرمایا، ان کے انجام بد کا تذکرہ فرمایا، ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا، اور اس عذاب کے آنے کا سبب بھی ذکر فرمایا، قوم عاد کا اور قوم سمود کا. چونکہ یہ دونوں سابقہ امتیں ہیں اور ان میں ایک قدر مشترک بات یہ تھی کہ دونوں جسمانی طاقت کے اعتبار سے، اپنی جسمانی ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے بڑے مضبوط قومیں گزری. بڑے بڑے قد، بڑی طاقتیں، مضبوط مکانات، پہاڑوں کو تراشنا، لمبی لمبی عمریں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں. لیکن اللہ کی نافرمانی کی بجائے توحید کے شرک کیا، بتوں کے سامنے سر جھکایا، اللہ کی پکڑ آئی، تیز آندھی چلی، تیز ہوا چلی، بجلی کی کڑک چمکی، ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے. انسان انجام بد کا شکار ہوتا ہے اپنے برے اعمال کی وجہ سے. اب یہ سابقہ امتوں کے واقعات اللہ پاک اس امت کو سناتے ہیں تاکہ انہیں عبرت ہو جائے، تنبیہ ہو جائے، اور ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ جو حالات ان پر آئے وہ ہم پر بھی آ سکتے ہیں. اور چلیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے ہم اجتماعی عذاب سے محفوظ رہیں. لیکن آخرت کا دن تو ہے، اللہ کے سامنے پیش تو ہونا ہے، حساب کتاب تو ہونا ہے. اس آخرت کے سخت دن کی تیاری کیا ہے ہمارے پاس؟ تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اس امت کو اس آنے والے دن کا احساس دلایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو. دشمنوں سے مراد یعنی کفار مشرکین، ان کو جمع کیا جائے گا الی النار، جہنم کی آگ کے پاس. فہم یوزعون، وہاں ان کو روک دیا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے گا. حتی اذا ما جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچیں گے، شہد علیہم، تو ان کے خلاف گواہی دینے لگ جائیں گے، سمعہم و ابصارہم و جلودہم، ان کے اپنے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھال گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ دنیا میں کر چکے تھے. وقالوا لجلودہم، اس وقت یہ منکرین اپنے جسم کے اعضاء سے کہیں گے، لم شہدتم علینا،
بھائی تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تم تو میرے جسم کا حصہ ہو، تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قالوا، تو وہ اعضا کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس اللہ نے گویائی دے دی، بولنے کی صلاحیت دے دی، طاقت دے دی، جس اللہ نے اس کائنات کے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، ہمیں بھی مل گئی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یاد کرو اسی ذات نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ بھی، یعنی دنیا میں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ذات کی طرف تم سب لوٹائے گئے۔ یہ آخرت کا ایک منظرنامہ ہے دوستو، اور یہ احوال قیامت میں پیش آنے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی اس وقت کے مراحل کو، معاملات کو اتنا کھول کھول کے اور اتنا وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ شاید ہمیں ہمارے دنیا کے معاملات کا اتنا وضاحت سے علم نہ ہو جتنا آخرت ہمارے سامنے آ چکی کہ آخرت میں کیا ہونا ہے، کیا کچھ ہونا ہے۔ تو آج ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک انسان تو وہ ہے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو بالکل بے شرم اور بے حیا ہو جائے، انسانیت سے گر جائے، اسے یہ پرواہ نہ ہو کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں کس کو دیکھ رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ ایسے بھی دنیا میں اب بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی بس ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہیں ہم کرتے رہیں، کوئی کچھ بولے، کوئی کچھ دیکھے، کوئی روکے ٹوکے، کرتا رہے، مجھے تو زندگی انجوائے کرنی۔ تو ایسے لوگ تو دنیا میں آ گئے ہیں دوستو، جنہیں کوئی شرم، کوئی احساس، کوئی حیا، کوئی پرواہ، کچھ بھی نہیں۔ لیکن عمومی طور پہ چاہے انسان کتنا بھی گناہگار ہو جائے، نافرمان ہو جائے، اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں اللہ پاک نے حیا کا عنصر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہم جب کوئی ایسا کام کرنے کی طرف جاتے ہیں جو ناجائز ہے، حرام ہے، منع ہے، تو احتیاط کرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، وقت کی ترتیب بناتے ہیں، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں سکتا، کوئی آ تو نہیں سکتا، کسی کو پتہ تو نہیں چل سکتا۔ یہ اپنی سیفٹی کے اور حفاظت کے سارے اسباب بنا کر کے ایک انسان آج گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے جب گناہ ہو گیا، چلو بھائی کسی نے نہ دیکھا، نہ پتہ چلا، نہ آواز گئی، نہ کچھ بھی نہیں ہوا، چلو بھائی میں نے کام کر دیا۔ اللہ پاک اس بندے کو ان آیات میں احساس دلانا چاہتے ہیں کہ انسان اس غفلت میں پڑھ کر اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اور یہ مت کہنا کہ کسی نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ دیکھو دوسرا تو دور کی بات ہے، خود تمہارا جو جسم ہے، اس جسم کو، اس کے اعضاء کو ہم نے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہ بنانا ہے۔ یہی ہاتھ، یہی آنکھیں، یہی کان، یہی پیر، یہی شرمگاہ جو آج خاموش ہے، ساکت ہے اور بول نہیں سکتے۔ بولنے کے لیے تو اللہ نے جسم میں زبان دی، باقی اعضاء تو خاموش ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو خاموش ہے، کیا بولیں گے؟ لیکن اللہ پاک نے اس آخرت کا پیپر کھول کے رکھ دیا کہ اس دن ہم ان اعضاء کو گویائی دے دیں گے، اس کو ایک زبان دے دیں گے۔ لہذا انسان کی آنکھیں بھی بولے گی، انسان کے ہاتھ پیر بھی بولیں گے، جسم کی کھال، یہ جلد، یہ بھی بولنے لگ جائے گی، اور ایک ایک عضو کہے گا اللہ پاک سے، اللہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی تفصیل ہے
پیر کہیں گے اللہ یہ مجھ سے چل کر گیا تھا، آنکھیں کہیں گی اللہ اس نے مجھ سے غلط کو دیکھا تھا، زبان کہے گی اس نے مجھ سے غلط بولا تھا، شرمگاہ کہے گی اللہ اس نے مجھے غیر محل میں داخل کیا، یعنی ناجائز جگہ پہ استعمال کیا اس نے مجھے۔ یہ سارے اعضاء قیامت کے دن اس کے سامنے گواہ بن کے پیش ہو جائیں گے۔ اب کیا کر سکتا ہے؟ اس سے تو انکار نہیں کر سکتا، تعجب ہوگا اس کو، اور یہ ان اعضاء سے کہے گا کہ بھئی ایک تو تم دنیا میں بول نہیں سکتے تھے، آج بول کیسے رہے ہو؟ اور دوسرا اگر بولنا تھا تو تم تو میرے جسم کے حصے ہو، کوئی اپنے کے خلاف کیسے بولتا ہے؟ تو یہ اعضاء کہیں گے کہ ہمیں اس ذات نے آج گویائی دے دی جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو ایک گویائی کی صلاحیت دے دی ہے دوست، طاقت دے دی۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہی آتا ہے کہ ہر چیز وہ اللہ پاک کی تسبیح کے اندر مشغول ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے اس میں جاندار بے جان سب کے سب شامل ہیں، پتھر بھی ہے، پانی بھی ہے، درخت بھی ہے، جمادات، نباتات، سب چیزیں اس کے اندر شامل، ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، لیکن اس تسبیح کی کیفیت کیا ہے، آواز کیا ہے، انداز کیا ہے، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کا ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے۔ تو آج بھی اسی طرح ہے دوستو، جسم کے اعضاء ہمیں خاموش لگتے ہیں لیکن یہ بھی اپنے ایک کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حکم دیا کہ بندہ جب نماز پڑھے تو دوران نماز اپنے کپڑوں کو سمیٹے نہیں۔ یہ مسئلہ سنا ہے دوست؟ اگر ایک بندہ نماز شروع کر دے تو یہ جو دوران نماز ہماری بعض دفعہ عادت ہوتی ہے نا، یہاں سے کھینچ رہے ہیں، وہاں سے کھینچ رہے ہیں، یہاں سے، اور تاکہ کپڑے کہیں اس کا کلف نہ ٹوٹ جائے یا کسی اور کے ساتھ نہ لگے، کپڑوں کے سمیٹنے کو منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا اگر مرد نے بڑے بال رکھے ہوں، مردوں نے، تو ان بالوں کو روکنے کے لیے کوئی اسباب اختیار نہ کرے مستورات کی طرح۔ دونوں میں فرق ہے نا بھئی، مستورات چھوٹے بال رکھیں گی یا بڑے بال؟ بڑے بال۔ ان کے لیے ایک عمر کی ایک صغر بچپن سے نکلنے کے بعد پھر مستورات کے بال نہیں کاٹے جا سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہاں سے ایسے کاٹ دیے اور یا آدھی کمر سے کاٹ دیے، ٹھیک ہے انسان فیشن سمجھ کے کرتا ہوگا، لیکن قیامت کی سخت وعید ہے، اس پہ منع ہے۔ صرف اتنی گنجائش فقہا نے لکھی کہ اگر عورت کے بال خراب ہو جائے، دو منہ والے ہو گئے یا اس کی ترتیب خراب ہو گئی، تو نوک پلک سنوار دے اس کی ہلکی سی بس۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں آج کل چلا ہے کہ بس کندھوں تک کاٹ دیے، یہاں تک کاٹ دیے، پیشانی تک کاٹ دیے، عورتوں کے لیے حرام ہے، منع کیا گیا ہے اس کو۔ تو عورت کو بڑے بال رکھنے کا حکم ہے، لہٰذا وہ کیا کرے گی؟ وہ چوٹی بنائے گی، اس کو باندھے گی، اس کے لیے اسباب اختیار کرے گی۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اپنے بالوں کو عورتوں کے انداز میں نہیں رکھے گا، ہے نا، منع کیا گیا۔ مرد یا تو کیا کرے؟ بالوں کا سر کا حلق کرائے، گنجا کرائے، اس طرح پھیر دے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ بالوں کو ایک لیول میں لے آئے، جیسے مشین پھیرتے ہیں یا قینچی آپ نے پھیری بالکل ایک تھی۔ اور اگر بڑے رکھنے ہی ہیں تو پھر حدیث پاک میں اس کے 3 طریقے فرمائے گئے، لمہ، جمہ اور وفرہ، تینوں الفاظ حدیث میں آتے ہیں، اور یہ بالوں کے تینوں طریقے سنت ہے۔ اگر مرد بڑے بال رکھے، ایک حد یہ ہے کہ اتنے بڑے کرے کہ کان کی جو لو نہیں ہے، لو یہ اس کنارے تک سیدھ میں آ جائے، پھر بستی آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا بال یہاں تک ہوتے ہیں پھر کاٹ دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ کہ نصف گردن تک،
بالوں کو بڑا رکھے اور پیچھے کی طرف اس کی کنگھی کرے، آدھی گردن تک اس کو رکھے گا، یہ جمعہ ہے۔ آخری اور تیسری حد وفرہ ہے۔ وفرہ یہ کہ کندھوں پر، جیسے ہمارے مجاہدین حضرات کے ہوتے بڑے بڑے بال رکھیں، وہ کندھوں پہ پڑے ہوئے ہوتے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو چاہے تینوں صورتوں میں سے کوئی سی بھی صورت ہو، لیکن آج کل آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا پونی باندھی ہوئی ہوتی، عورتوں کی طرح بال بھی رکھ دیے اور پونی باندھی ہوئی ہے، پیچھے سے سمجھ بھی نہیں آتا کہ جا رہا ہے یا جا رہی ہے۔ یہ منع کیا گیا۔ مرد کو اپنی مردانگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بڑے بال رکھنے کے بعد اب حکم کیا ہے؟ اصل مسئلہ سمجھے دوستو، کام دے گا آپ کو۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، جب تک قیام رکوع اس میں تو مسئلہ نہیں، جب سجدے میں جاتا ہے تو پورا جسم نیچے کی طرف آئے، تو سر کے بال جب بڑے ہیں تو وہ کہاں آئیں گے؟ وہ بھی نیچے کی طرف ہو جائیں گے نا۔ تو اب انسان یہ کہے کہ یار یہ بال تو کانوں پہ آ رہے ہیں، نیچے لگ رہے ہیں، چلو کوئی چیز لگا کے اس کو روک دیتا ہوں، منع کیا گیا۔ اور وجہ اس کی یہی بتائی گئی کہ انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، بشمول بال کے، بشمول اس کے لباس کے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ سب کے سب اس عمل کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ان کا بھی حق ہے اس عمل اور عبادت کے اندر۔ یہ بال بھی سجدے کے اندر چلے گئے، یہ لباس بھی سجدے کے اندر جائے گا، لہذا کپڑے سمیٹنے کو بھی مکروہ کہا گیا، اور مرد کے لیے بالوں کو کسی ذریعے سے روکنے کو بھی مکروہ کیا گیا، منع کر دیا گیا اس کو۔ تو آج بحیثیت مسلمان ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اعضائے انسانی جو ہے دوستو، اس کو کسی بھی جگہ استعمال کرنے سے پہلے ہمیں 1000 بار سوچنا پڑے گا۔ اگر کوئی غلط کام اس کے ذریعے سے کر رہا ہوں تو کل یہ عضو قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا اور اللہ کے سامنے کہے گا اللہ اس نے مجھے غلط استعمال کیا، لہذا اس کو سزا دے دے۔ تو کتنی عبرت کی بات ہے دوست۔ اس لیے علماء نے لکھا جب انسان پر گناہ کا داعیہ ہو، شیطان انسان کو مجبور کرنے لگ جائے کہ ایک گناہ کر لو، تو ایک لمحے کے لیے ذہن میں استحضار کر لے کہ آج شیطان کی مان لوں گا، وقتی لذت آ جائے گی، لیکن کل قیامت کے میدان میں یہی عضو میرے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو جائے، پھر کیا کروں؟ تو انسان میں گناہ سے رکنے کی ہمت پیدا ہو جاتی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہفتے کے دن ہمارے بیانات کی مجالس ہوتی ہیں، لیکن کل نہیں ہو سکیں گی، باہر کی صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے نا، جو گٹر کا پانی ہے اس میں نہ مستورات آ سکتی ہیں نہ طلبہ آ سکتی ہے، تو اس لیے کل کی جو اصلاحی مجالس ہیں وہ موقوف کی گئی ہے، وہ کل نہیں ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔